اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم پارہ نمبر 21 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں کل کے جواب کے اوپر کہ قارون کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ قارون وہ شخص تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا تھا، بہت مال دیا تھا۔ تو اس کی قوم نے جو نصیحت کی ہے وہ الفاظ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو یا مال دیا ہو وہ ان چیزوں کا خیال رکھے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ غرور سے بچے، اپنے دل کے اندر اس مال کو نہ آنے دے۔ دوسری بات یہ کہ انفاق کرے، اپنے مال میں سے دوسروں کا حصہ ضرور نکالا جائے۔ اس کے بعد یہ کہ دنیا بھی بقدر ضرورت استعمال کی جا سکتی ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کو برتنا استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے ہی بنائی ہے، بس یہ ہے کہ اسراف نہ ہو اور یہ ہے کہ دنیا دل میں نہ چلی جائے۔ اگلی چیز یہ کہ احسان کا رویہ رکھا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے خزانے اپنے کھولے ہیں، اسی طرح ہمارے مال میں سے دوسروں کا حصہ ہو اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا رویہ ہو۔ اور آخری چیز یہ کہ یہ احساس تفاخر جو ہے نا، یہ زمین میں فساد کا سبب نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی فساد کہتا ہے اور بڑی سی بڑی چیز کو بھی فساد کہتا ہے، جو آپس کے معاملات بگاڑ دے، جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دل پھاڑ دے، اور پھر جو زمین میں خون بہنے تک۔ تو یہ جو مال کا فتنہ ہے نا، یہ گھر بھی خراب کر سکتا ہے، یہ رشتے بھی خراب کر سکتا ہے، یہ حکومتوں کو بھی لڑوا سکتا ہے۔ تو احساس تفاخر نہ آنے پائے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں پہلے ربع کے اوپر۔ شروع اس بات سے ہوتا ہے کہ دیکھو، مشکلات زندگی میں آتی ہیں، ہم سب کی زندگی میں بہت ساری مشکلات ہیں، بہت ساری مشکلات ایسی ہیں جو لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، صرف میرے دل کے اندر ہے۔ بہت ساری مشکلات آتی رہی ہیں اور دل میں بہت تکلیف ہے، اور بہت ساری مشکلات آگے نظر آ رہی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے حل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دو چیزیں، تلاوت قرآن اور نماز، یہ دونوں کیا کریں گی؟ کیا یہ حالات بالکل الٹ دیں گی؟ کر سکتی ہیں، لیکن یہ مجھے مضبوط بھی کریں گی، یہ مجھے وہ انرجی بھی دیں گی کہ میں ہر طرح کے حالات سے گزر سکوں۔ تلاوت سے مراد صرف قرآن کو پڑھ لینا نہیں ہے نا، جہاں پہ بھی قرآن میں بھی خود کئی جگہ ورتل القرآن ترتیلا، صرف یہ نہیں ہے کہ میں اپنی تجوید درست کر لوں اور مجھے پڑھنا اچھی طرح آ جائے، اس کے ساتھ ساتھ تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ مجھے قرآن سمجھ آئے، میں قرآن کو فیل کروں، میں قرآن میں بشارتیں سنوں تو خوشی محسوس کروں، خوف والی آیتیں سنوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن تم نے پڑھا اور قرآن تمہارے عمل میں نہ اترا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم نے تلاوت ہی نہیں کی۔ یہ میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ جن لوگوں کے اعمال پہ ہی اثر نہیں ہوا تو صرف عربی کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے، بلکہ یہ بھی حدیث ہی ہے نا، کہ القرآن حجت لک او علیک، یا قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا کہ تم نے کیا کیا، یا قرآن تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ دوسری چیز ہے نماز، اور اس کی اگلی ہی آیت میں یہ بھی آ گیا ہے کہ نماز فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز کرتی کیا ہے؟ نماز دن میں کئی دفعہ بریک لگاتی ہے۔ ہر کچھ گھنٹوں کے بعد آدمی کھڑا ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے مدد مانگتے ہیں، سیدھا راستہ دکھا دیجئے۔ پھر کھڑا ہوتا ہے، پھر جھکتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، بار بار کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک ریمائنڈر اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے جو ہر تھوڑی دیر بعد چلتا ہے، لیکن سمجھ آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ایک یہ ڈیلی ڈوز ہے جو ہر کچھ گھنٹے بعد ہمیں لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ کہ اگر کسی سے بحث کرنا ہی پڑے کسی بھی معاملے پہ، چاہے آپ صحیح کہہ رہے ہوں، چاہے آپ دین کے معاملے میں کر رہے ہوں، لیکن آرگومنٹ آپ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے، اس لیے ہمیشہ اس میں اچھے طریقے کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ کی کتاب اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے اور آپ تو خود لکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے بعد یہ کہ اللہ کی بندگی کے لیے ہجرت کا اشارہ دیا گیا ہے کہ اللہ کی زمین اتنی بڑی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ تم اسی باؤنڈری میں رہو اگر دین پہ چلنا مشکل ہو۔ تو اصل چیز سیٹل ہونا، فائنانس سے زیادہ اصل چیز یہ کہ اپنے دین کو بچانا ہے۔ آگے یہ بھی فرما دیا کہ رزق کا وعدہ اللہ کا ہے نا، اللہ رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی دیتا ہے، تمہیں بھی دے دے گا۔
اس کے بعد یہ کہ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. ایک دفعہ نیکی پہ قدم رکھو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتا ہے. یہاں پہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورہ روم شروع ہوتی ہے. سورہ روم جن حالات میں آئی ہے، مسلمان مسائل کا شکار ہیں، سوچ رہے ہیں کیا کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں، یعنی کہ اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں، اپنے شہر میں نہیں رہنے پا رہے، اور اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ ابھی تم دیکھنا روم فتح ہو جائے گا. روم ایک بڑی ریاست تھی، عیسائی ریاست تھی، جس پہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا تھا، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں روم کے ساتھ تھیں. تو جب یہ بشارت آئی تو بڑا مذاق بنا کہ ارے اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں اور بشارتیں بڑی بڑی. لیکن پھر کیا ہوا، 10 سال کے اندر یہ پوری ہو گئی. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم نے مانگا ہے جلدی سے سامنے آ جائے گا، اللہ نے یہ وعدہ کیا بس نیکسٹ مومنٹ ہو جائے گا. اللہ آپ کو بھی ٹائم دیتا ہے اور خود بھی دیکھتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ چیزیں نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو مادی ترقی ہے نا، یہ ایکچولی فلاح ہے نہیں، جس میں آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں کہ دنیا میں یہ کامیاب ہو گئے، اللہ کے نزدیک کی کامیابی نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، نماز کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور اس کے بعد اللہ کی وہی نشانیاں دہرائی گئی ہیں جو ہم نے پہلے پڑھی تھیں: بارش، زمین، آسمان، موت، بجلیوں کا کڑکنا، بادلوں کا آنا، اللہ کا انسان کو تخلیق کرنا. اس کے بعد دوسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں. فرمایا گیا بس ایک کام کر لو، تم ایک چیز، یکسو ہو کر اپنے آپ کو دین پہ جما دو، بس. پھر جو آسانی آئے گی، جو مشکل آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ یقین کر لو، اور اس راستے سے اللہ کی ہمت، اللہ کی دیوی مدد کے ساتھ گزر جاؤ. پھر دوسرے انسانوں کے ہم پر حق کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے اوپر حق ہے، سب سے پہلے تمہارے رشتہ داروں کا، اس کے بعد مسکین کا، اس کے بعد مسافر کا. بلکہ اور ہمیں جب حدیث میں تفصیل ملتی ہے تو کسی شخص نے اگر آپ کے ساتھ صرف سفر بھی کیا ہے نا، ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ کے، اس کا بھی آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ اس کو اپنی ذات سے خیر دیں. اس لحاظ سے اگر ہم لسٹنگ کریں تو کتنی بڑی لسٹ بن جائے گی. لیکن سب کو حق کیوں دینا ہے؟ اس لیے نہیں دینا ہے کہ میں جو کروں گی لوگ کیا کریں گے میرے ساتھ. ریٹرن کی کوئی توقع، کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے. اللہ کی خوشنودی اور فلاح اور اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ مل جائے گی. دوسری چیزیں نہیں ملتی نا، آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں ریٹرن نہیں ملتا، اور ہم کیوں ایکسپیکٹ کریں کہ ریٹرن ملے؟ آپ کو تو اللہ کی خوشنودی چاہیے تھی، وہ تو مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی ہے. یہ ٹارگٹ سیٹ ہوگا تو پھر چیزیں کرنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ زمین پہ جو فساد آتا ہے، جو حالات بدلتے ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، مختلف شکلوں میں آتا ہے یہ. کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی بے تحاشا ہواؤں یا بارش کی شکل میں، یا کبھی کبھی زمین میں خون ریزی کی شکل میں، کبھی کسی وبا کی شکل میں. لوگوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، لوگ اس کو ریئلائز نہیں کرتے. ایک چیز ہوتی ہے برکت، وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے، عافیت وہ بھی اللہ کی لائی ہوئی ہوتی ہے. انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی اس برکت اور عافیت سے محروم کر لیتا ہے، پھر ایسی چیزیں آتی ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اس کے بعد فرمایا کہ مومنین کی مدد اللہ پر ان کا حق ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کے راستے پہ قدم رکھ دے گا تو اللہ نہیں چھوڑے گا اس کو. یہاں پہ صورت مکمل ہوئی، اگلی صورت شروع ہو گئی، سورہ لقمان. مکی صورت ہے اور آغاز ہوتا ہے یہ کتاب محسنین کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے. لیکن لوگ کچھ چیزیں اپنے مال خرچ کر کے لے کر آتے ہیں جو ان کو اللہ کو بھلا دیتی ہیں. جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے کلام دل فریب، لہو الحدیث، ایسی چیز جس میں انسان اتنا مگن ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ سب بھول جائے دنیا میں کیا کرنا تھا، کیا ہو رہا ہے. ایک ایسی چیز جو انسان کو بے خود کر دے، جس میں انسان اپنی سب کچھ لگا دے، دن رات اسی میں کھپ جائے، ایڈکشن ہو جائے کسی چیز کی. وہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے جو بظاہر حرام نہیں ہے، جو ٹھیک چیز ہے، مثلا کھیل ہے، تفریح ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اٹ سیلف وہ خراب نہیں ہے. لیکن جب اس کے اندر انسان اتنا ایڈکٹ ہو جائے کہ بس وہیں زندگی لگ جائے. دوسری اس میں وہ بھی آتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے اور لوگ متاثر ہوتے تھے تو کفار نے جو پلان کیے تھے اس میں ایک دو چیزیں یہ تھیں کہ کسی گانے والے کو ہائر کر لیا جائے، کسی قصہ سنانے والے کو ہائر کر لیا جائے، وہ آئے اور وہ لوگوں کو اتنا اپنے اندر مشغول رکھے، اتنی فیسٹیوٹی کریٹ ہو جائے کہ لوگ بس اسی میں لگ جائیں اور باقی کسی سیریس چیز کی طرف ان کا دھیان ہی نہ جائے. تو آج آپ سے میں یہی سوال کر رہی ہوں، آپ کے خیال میں آج کل کون سی ایسی چیز ہے جسے ہم کلام دل فریب، یعنی
جس میں انسان ایڈکٹ ہو جاتا ہے، جس میں انسان ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ کھیل تماشا ہے لیکن انسان اصل زندگی کے میٹرز جو ہیں وہ اگنور کر دیتا ہے۔ اس کی مثالیں آپ مجھے دیں گے؟ اس کے بعد تیسرا رباط ہے، اور یہاں پہ ایک شخص کا ذکر ہے، لقمان۔ کون ہے یہ؟ لفظ استعمال ہوا ہے حکیم، حکمت رکھنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کر دے۔ حکمت کہتے ہیں وہ سمجھداری کہ انسان زندگی کے معاملات میں فہم حاصل کر لے، سمجھ آ جائے اس کو کہ کیا چیز ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ایک ٹپ دیتی ہوں، یہ جو حکمت ہے نا، یہ ملتی ہے جب انسان چیزوں پہ بہت ڈیپلی غور کرتا ہے، زیادہ سوچتا ہے۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی احکامات کی لسٹ بھیج سکتے تھے نا، میرے پاس آ جاتا 1 2 3 4 نماز روزہ حج زکوٰۃ ختم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی گفتگو ابھی تک جتنا آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر ہم ایک سے پارہ پڑھتے ہیں تو اس میں آدھے سے زیادہ ایسا ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نشانیاں، کویشچنز، آنسرز، کمنٹس، کیوں نہیں سوچتے، کیا تم غور نہیں کرتے، کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان زمین کو؟ حتیٰ کہ جب وہ غزوات پہ بھی تبصرہ کرتا ہے نا، تو وہ ان ڈے ٹو ڈے میٹرز پہ نہیں کرتا، وہ پیچھے ذکر کرتا ہے تم لوگ کیا سوچ رہے تھے، آگے کیا آنے والا ہے، تمہارے دل کے اندر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو ڈیپلی سوچنا سکھاتی ہیں اور وزڈم پیدا کرتی ہیں، اور جتنا انسان سوچتا ہے اتنے اس کے اندر یہ سمجھداری آتی چلی جاتی ہے۔ تو حضرت لقمان کی جو نصیحت تھی یقیناً اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ اولاد ایسی چیز ہے نا جس میں سب سے موسٹ سنسیئر ایڈوائس اگر آپ نے کسی کو دینی ہو تو وہ آپ کی اولاد ہوتی ہے۔ دوسرے لوگوں کو تو آپ کچھ ڈنڈی مار سکتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو نصیحتیں کرتے ہوئے نہیں مان سکتے، تبھی تو آپ بعض دفعہ نصیحتیں زیادہ بھی کر جاتے ہیں اسی محبت میں۔ تو جو نصیحت تھی اس میں اگر میں اس کو تقسیم کروں، پہلی یہ تھی کہ عقیدہ ٹھیک ہو، یعنی شرک سے بچو، اللہ اور والدین کا شکر ادا کرو، جن لوگوں نے تمہارے اوپر سب سے بڑا احسان کیا ہے نا، ان کی شکر گزار ہو، اور اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ ہر چیز نکال کے لا سکتا ہے۔ رائی کا دانہ بالکل چھوٹا سا کسی پہاڑ کے نیچے چھپاؤ، اللہ نکال کے لے آئے گا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو میری دل کے اندر آنے والے خیالات، میرے اندر چھوٹے چھوٹے شکوے، میرے اندر چھوٹا چھوٹا کینہ، میں نے کیا سوچا ہوا تھا، کیا کیا، سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، میری نیت، میری اچھی نیت بھی، میری بری نیت بھی۔ تو اس بات پہ یقین ہوتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ کو یہ پتہ ہوتا ہے انسان کو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے مجھے، اور بس جو کر رہی ہوں مجھے اللہ کو ہی جواب دینا، کسی اور کو نہیں دینا۔ دوسری بات یہ کہ معمولات، یعنی اپنی نماز کا قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں، قائم کرنا، یعنی کہ مجموعی طور پہ معاشرے میں نماز قائم ہو، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، یہ ٹرینڈ ضرور معاشرے میں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ معاملات، والدین سے حسن سلوک 2 دفعہ دوبارہ ذکر آیا، اور پھر یہ کہ لوگوں سے منہ نہ پھیرو۔ پورے قرآن میں بہت زیادہ حصہ ہمیں حقوق العباد کا ملتا ہے، ہر انسان کا حق ہے میرے اوپر۔ اس کے بعد یہ کہ شخصیت، اپنی کوئی پرسنالٹی بننی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اتنی تقریر اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا ہے، اتنی صفات پڑھ رہا ہے، اور اس کی پرسنالٹی چینج نہ ہو؟ اور بیسک جو پرسنالٹی میں چیزیں ہیں اس میں صبر، ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ صبر مینس صرف یہ نہیں ہے کہ مصیبت پہ صبر، صبر کا مطلب یہ ہے کہ ٹھہراؤ، پیشنس، استقامت، یہ ساری چیزیں صبر کے اندر آتی ہیں۔ ایک دم بھڑک نہ اٹھنا، ایک دم غصے میں نہ آ جانا، ایک دم پینک نہ ہو جانا، ایک دم سٹریس نہ ہو جانا، ایک دم لاؤڈ نہ ہو جانا، یہ ساری چیزیں صبر میں آتی ہیں۔ پھر یہ کہ زمین پہ اکڑ کے نہ چلو، کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ذرا سی اگر 30 سیکنڈ زمین ہل جائے تو ہمارے تو بڑے بڑے محل گر جاتے ہیں، تو نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہیں، نہ کوئی زمین کے اندر سے پودا اگا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ اپنی چال میں اعتدال پیدا کرو، چال مینس ایک تو چال چلن ہوتا ہے، اور پھر ایک باڈی لینگویج بھی اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے۔ آپ اچھی طرح نوٹ کیجئے، ہماری باڈی لینگویج کا بہت تعلق ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہے۔ کسی ایسے شخص کے سامنے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا، ہمیں لگتا ہے یہ ہم سے بہتر ہے، ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ کسی ایسے انسان سے بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے بہتر ہیں، وہاں بھی ہماری باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے۔ تو اپنی چال میں اعتدال کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اپنے چلنے میں، اپنی باڈی لینگویج میں، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جتنے معاملات ہم دنیا میں کر رہے ہوں ہمارے بیلنس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد یہ کہ اپنی آواز کو
پست رکھو، یعنی اپنا لہجہ زور سے قہقہا لگانا، زور سے چیخنا، یہ ساری چیزیں پرسنالٹی میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد پھر فرمایا کہ دیکھو قابل بھروسہ ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، اسی کو تھامنا چاہیے۔ اسی لیے اگلی ہدایت یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، آخرت سے ڈرو، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، چاہے وہ دنیا ہو، شیطان ہو، انسان ہو، تم خود ہو۔ پھر کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے سوائے اللہ کے۔ یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے اور آپ نے مرنا کہاں ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا۔ ہم خود سسپینس میں کہ اچھا 1 سال باقی ہے، 10 سال باقی ہے۔ ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ ہم تو کچھ اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے نا، اسی لیے دیکھنا پڑے گا اس ذات کی طرف جس کا علم لامحدود ہے، جو آگے آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر سورۃ سجدہ میں اسی لیے دوبارہ مکی صورت ہے، جب آغاز ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، تمام جہانوں کا رب، جس کی نشانیاں آس پاس بکھری ہوئی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو اللہ کو بھلا دے گا اللہ بھی اس کو بھلا دے گا۔ تم نے اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کہاں رکھا ہوا ہے، کتنا یاد رہتا ہے، دن میں کتنی بار یاد رہتا ہے؟ تو جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ میں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ٹھیک ٹھیک یہی معاملہ میرے ساتھ کرے گا۔ پھر اللہ پہ ایمان لانے والوں کی نشانیاں ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، راتوں کو پیٹیں ان کی بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں لالچ کے ساتھ اور خوف کے ساتھ، اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں، شاید لوگ پلٹ آئیں۔ یہاں پہ صورت مکمل ہوتی ہے اور سورہ احزاب جو کہ مدنی صورت ہے وہ شروع ہوتی ہے چوتھے ربع کے اندر۔ شروع میں فرمایا کہ دیکھو تم اطاعت کس کی کرتے ہو، کسی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے ہیں، کسی ایک طرف تو دل جاتا ہے نا، اور اس کو معلوم کرنے کا بہت سمپل طریقہ ہے۔ جہاں ٹائم جاتا ہے، جہاں مال جاتا ہے، سب چیزیں جہاں لگتی ہیں، صلاحیت جہاں جاتی ہے، بس وہیں دل جاتا ہے۔ اور یہ ہم سب اپنا جائزہ لے لیں، جہاں دل ہوتا ہے باقی چیزیں خود ہی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ رشتے تو بس وہی ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ پہلے یہ رواج تھا کہ اگر بیوی کو کہہ دیا کہ آج سے تو میری ماں ہے تو وہ حرام ہو گئی، بیٹے کو اڈاپٹ کر لیا تو پھر وہ جائیداد کا حصہ بھی ہو گیا اور وہ بالکل اصلی بیٹے کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے کہ نہیں، جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں بس وہی ہیں۔ اگر کسی بچے کو اڈاپٹ بھی کیا جائے گا تو اس کی ولدیت میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جائے گا جس نے اس کو گود لیا ہے، بلکہ اس کے اصلی والد کا نام ہی لکھا جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر وہ جو رشتے ہم بنا لیتے ہیں نا کہ ہم فلانا کے ساتھ اگر فرینک ہیں تو وہ مجھے بہن کی طرح سمجھتا ہے یا وہ مجھے بھائی کی طرح سمجھتی ہے، نہیں، بہن بھائی صرف وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ایمان پر اپنی ذات پر مقدم ہونا، یعنی مومنین یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے وہ مجھے ان سے بھی زیادہ ہو جو میرے قریبی لوگ ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ تو حدیثوں میں ایسا بھی آیا ہے کہ تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں، اپنے اولاد سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو۔ اس کے بعد ہے رشتہ داروں کا حق، دوبارہ ذکر آیا کہ ان کا حق زیادہ ہے اور یہ کئی بار آ چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم موضوع آتا ہے غزوہ احزاب اور بنو قریظہ پہ تبصرہ کیا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری کیسے کیسے مدد کی ہے۔ اور یہ وہ موقع تھا جب شدید مسلمان مشکل کا شکار تھے، مدینہ کے خلاف جتنے مخالف تھے وہ سب جمع ہو گئے تھے اور حملہ کرنے آ رہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے بعد خندق کھدوائی تھی جو کہ اس دور کے لحاظ سے بہت ہی ایڈوانس اسٹریٹجی تھی۔ خندق کھودی تھی اور پھر وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے تو عملاً جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن وہ ٹف ٹائم تھا بہت، اس پہ تبصرہ کیا ہے۔ اس کے بعد بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا جنہوں نے ساتھ دیا تھا کفار کا اور غداری کی تھی، رہتے مدینہ میں ہی تھے لیکن معاہدہ توڑا تھا، ان کے اوپر تبصرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے دونوں گروہوں پہ تمہیں کامیابی عطا کی۔ پھر یہ فرمایا کہ تم سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے، لیکن یہ نمونہ پتہ کیسے چلے گا؟ اگر ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، ہم نے سیرت بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم کیسے انسپائر ہوں گے؟ اور اس کے بعد پھر خواتین سے خطاب کا آغاز ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ کنٹینیوٹی ابھی چلے گی تو اگلے سپارے میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ پارہ تو یہاں پہ مکمل ہوا، سوال بھی میں آپ سے کر چکی۔ چونکہ اس سپارے میں کوئی دعا نہیں آئی ہے لیکن میں دعا ہم سب کے لیے مانگ لیتی ہوں۔ اے اللہ، ہدایت کو ہمارے سامنے کھول دیجئے، اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے،
برائی کو ہمارے سامنے کھول دیجیے اور اس سے بچنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔